رشین اور یوکرائن وار کون جیت رہا ہے اور کوکنگ آئل کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے، خاص کر IR کے اسٹوڈنٹ نے، رشین اور یوکرائن وار کے بارے میں پوچھا تھا کہ کون اس وار کو جیت رہا ہے۔ کوئی بھی جنگ اختتام کو نہیں پہنچی ہو تو 3 زاویے ہیں جج کرنے کے، کون یہ جنگ جیت رہا ہے۔ پہلا، اس جنگ کو ختم کرنے کا اختیار کس کو ہے۔ دوسرا، سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے، آیا ڈیفینڈر یا انویڈر۔ تیسرا، دونوں ممالک میں سے کس ملک کا حکمران عوامی مقبولیت کھو رہا ہے۔ ان تینوں زاویوں میں یوکرائن 63 پوائنٹ کے ساتھ روس سے آگے ہے، بلکہ حملہ اگرچہ روس نے یوکرائن پر کیا ہے، پر اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں بسنے والے شہری رشیا کے زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ ستمبر کے مہینے میں رشیا میں کسی بھی ایئر لائن میں لوگوں کو لے جانے کی اویلیبلٹی نہیں تھی، لہٰذا تمام ایئر لائن کے کرائے 5 گنا زیادہ ہو گئے ہیں۔ روس کے شہریوں کا اپنا ملک چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ روسی صدر پیوٹن نے اپنے شہریوں کو یوکرائن جنگ میں حصہ لینے کو کہا ہے، کیونکہ روسی فوج کا ایک بڑا حصہ اب ریسٹ زون کا حصہ بننے والا ہے، یعنی اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ہم پاکستانیوں اور برطانیہ میں رہنے والوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کوکنگ آئل مہنگا ہونے کی اہم وجہ یہ روس یوکرائن جنگ بھی ہے۔ عام طور پر جنگوں سے پیٹرول کے مہنگا، سستا اور کم ہونے کا سنتے ہیں، پر اس جنگ سے کوکنگ آئل مہنگا ہوا۔ اس کی اہم وجہ دنیا میں سن فلاور آئل کی 50% پروڈکشن یوکرائن سے ہوتی تھی، جو اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔